عقل کے اندر عذاب تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہے اور تم کن چیزوں کا انتظار کر رہے ہو؟ لہذا رسول وہ سب کا سب کھول کھول کے واضح کر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، ان ایام کی مثل ایام رہ گئے ہیں، وہ آنے ہیں جو ایام اس سے قبل یاد کرو، پہلی جو اقوام تھی وہ جب اسی سٹیج پر پہنچی تھی جس سٹیج پر آج تم ہو، جب ان کے سروں کے اوپر عذاب آ کھڑا ہوا تھا جیسے آج تمہارے سر پر ہے، تو کیا کیا تھا ہم نے؟ کیا ہوا تھا؟ ان میں انہی سے رسول بھیجے گئے، نوح کو بھیجا گیا تو نوح نے ان کو عذاب سے کھول کھول کر متنبہ کیا، لیکن اس قوم نے کفر و کذب کر دیا۔ ہمیں پتا تھا وہ کفر و کذب بھی کریں گے، اس کے باوجود ہم نے رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اسی لیے بھیجا تاکہ کل کو وہ بہانہ نہ بنا سکے۔ اس طرح قوم عاد کو لے لو، ان کی طرف ان کے آخرین میں سمود کو بھیجا گیا۔ سمود نے بھی آ کر اس عذاب سے کھول کھول کر متنبہ کیا جو کہ ان کے سر پر کھڑا تھا، لیکن انہوں نے کفر و کذب کیا۔ ہم جانتے تھے انہوں نے کفر و کذب ہی کرنا ہے، اس کے باوجود ہم نے رسول بھیجا، تو اس لیے بھیجا تاکہ کل کو وہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ بغیر ہمیں وارن کیے متنبہ کیے ہمیں ہلاک کر دیا گیا، لہذا قصور تھے، لہذا وہ نہیں مانے اور ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ اس طرح آگے بڑھو تو جو قوم سمود تھی ان کی طرف ان کے آخرین میں جو ہے وہ صالح کو بھیجا گیا، اس سے پیچھے ہود تھا۔ جو قوم عاد تھے ان کے آخرین میں ہود کو بھیجا گیا تھا۔ آگے قوم سمود جو ہے ان کے آخرین میں ان کی طرف کس کو بھیجا گیا؟ صالح کو۔ تو اسی طرح صالح نے آ کر حق کھول کھول کر واضح کیا، وہ عذاب جو ان کے سر کے اوپر کھڑا تھا القاریہ، اس سے متنبہ کیا، وہ نہیں مانے اور ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح اس کے بعد قوم مدین کی طرف شعیب آیا، نہیں مانے، وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح جو قوم لوط تھی ان کے آخر میں جو لوط آیا اس نے ان کو متنبہ کیا، نہیں مانے، ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح آل فرعون ہے ان کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا، نہیں مانے تو آل فرعون جو ہے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ بالکل عین اسی طرح آج عذاب تمہارے سر کے اوپر موجود ہے اور میں تمہیں اس عذاب سے متنبہ کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ نہیں میں زبان سے کہہ رہا ہوں عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، نہیں، جو تم بھی مانتے ہو کہ ایسا عذاب آنا ہے، تم بھی مانتے ہو کہ ایسا عذاب آنا ہے، لیکن تم کیا کہتے؟ تم کہتے ہو اس عذاب کے آنے سے پہلے یہ علامات آنی ہیں، اس عذاب سے پہلے یہ شرائط آنی ہیں، لہٰذا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابھی وہ شرائط آئی نہیں، ابھی وہ چیزیں ہوئی نہیں، وہ کام ہوئے ہی نہیں، وہ علامات و اشراط آئی نہیں جن کے بعد وہ عذاب آنا ہے۔ تو میں تمہارے اوپر واضح کر رہا ہوں اے عقل کے اندو، وہ سب کا سب آ چکا، عذاب کی جتنی بھی علامات و اشراط ہیں وہ سب کی سب آ چکی، گزر چکی، اب عذاب آنے لگا ہے۔ بالکل وہی ایام جو ایام ان قوموں پر آئے تھے۔ کب آئے تھے؟ جب جیسے آج تمہیں سے مجھے بھیجا گیا ہے، میں تمہارے اوپر حق کھول کر واضح کر رہا ہوں، میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں عذاب سے، بالکل اسی طرح نوح نے کیا تھا، وہ نہیں مانے تھے، ہلاک ہو گئے۔ ان کے اوپر وہ ایام آئی یا نہیں ہے ہلاکت والے؟ نوح کو کیا کہتے تھے؟ آج بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب نوح نے آ کے متنبہ کیا تھا کہ لوگوں ایک عظیم طوفان جو ہے وہ تمہارے سر پر کھڑا ہے، میری بات مان لو تو بچ جاؤ گے، تو وہ اس وقت کے لوگ جب مذاق اڑاتے تھے، وہ قوم جو ہے آج سے ٹیکنالوجی میں 90 گنا آگے تھی، وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے، نہیں مانے تو نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا وہ عذر کیا؟ وہ کہتے تھے ہمارے پاس کئی سال کا موسم جانچنے کے آلات ہیں، اتنے سالوں تک جو ہے کوئی بارش کے آثار نہیں ہیں، بارشیں ہم جب چاہے روک دیں، ہم بارشیں جب چاہیں برسائیں، تو کیسے عذاب آ سکتا ہے جب موسم ہمارے کنٹرول میں ہے، سمندر ہمارے کنٹرول میں ہے، نہریں ہمارے کنٹرول میں ہیں، یعنی کہ یہ آسمان و زمین کا سسٹم نظام ہمارے کنٹرول میں ہے، تو عذاب آ کیسے سکتا ہے؟ سونامی آ کیسے سکتا ہے؟ لیکن وہ جو نوح ان کو کہہ رہا تھا کہ عقل کے اندر یہ جسے تم ترقی کہہ رہی ہے، ترقی نہیں ہے، دجل ہے، یہ دھوکہ ہے، تم اس دجل کا شکار ہو چکے ہوئے، تم صرف اس کا یک طرفہ ایک پہلو دیکھ رہے ہو، ظاہر دیکھ رہے ہو، باطن کا علم ہی نہیں۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ لاکھ ان کے دعوے اس قوم کے کہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، آسمانوں کو چھوتی بلند ترین عمارتیں، مضبوط تہذیب، مشینیں، ٹیکنالوجی، جدیدیت، موسم پر دسترس، سمندروں پر دسترس، سب کچھ، اس کے باوجود کیا ہوا؟ بچے ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح جب ہود نے آ کر متنبہ کیا تھا کہ القاریہ ایٹمی بم برسنے والے ہیں، ایک ایٹمی جنگ جو ہے تمہارے سر کے اوپر آ چکی ہوئی ہے، نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں جی، یہ
یہ تو کب سے مسلم ممالک جو ہیں ملکوں میں آپس میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں. یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ تو ہم پچھلے 30 40 50 سال سے دیکھ رہے ہیں، 60 سال دیکھ رہے ہیں. اتنے عرصے سے نہیں ہوئی تو اب کیسے ہوگی جی؟ لہٰذا انہوں نے کہا کوئی جنگ ونگ نہیں ہونے والی، ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے. تو کیا وہ سچے ثابت ہوئے؟ وہ قوم سچی ثابت ہوئی؟ مارے گئے. وہ ہلاکت والے ایام ان کے اوپر آ گئے. اس طرح صالح کے وقت ہوا، اس طرح شعیب کے وقت ہوا، اسی طرح لوط کے وقت ہوا، اسی طرح موسیٰ کے وقت ہوا. کون سچا ثابت ہوا؟ وہ متنبہ کرنے والا، اس کی دعوت کو ماننے والے، یا پھر وہ جو کفر و کذب کرنے والے؟ ٹھیک ہے نا. اب یہاں رسول کیا کہہ رہا ہے؟ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. یہ ایک ایسے اللہ کے رسول کا ذکر ہے، ایک ایسے اللہ کے رسول کی تاریخ ہے جو اس قرآن کے نزول کے بعد آنا ہے. جس نے آنا تھا اس نے آ کر کہنا تھا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہنا تھا ہم اشراط الساعۃ کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس نے آ کر کہنا تھا وہ سب کی سب آ چکی، میں نے کھول کر واضح کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتی. اب اگر رہ گیا تو وہ یہی رہ گا کہ جیسے گزشتہ اقوام نے جب ان میں رسول بھیجے تھے متنبہ کرنے کو، انہوں نے رسول کا کفر و کذب کیا تھا جیسے تم کر رہے ہو، تو ان کے اوپر وہ ایام آئے تھے ہلاکت والے. بالکل عین اسی طرح وہی ایام تمہارے اوپر آنے ہیں. اب کوئی دجال نہیں آنا، آ چکا. کوئی یاجوج ماجوج نہیں آنے، آ چکے. کوئی دعوت الارض نہیں، اور جو آنا تھا آ چکا. سب کچھ آ چکا. اب یہاں تک کہ تمہیں سے رسول بھیج دیا گیا. یہ احمد جیسا تمہارے سامنے بیٹھا ہو، تم کفر و کذب کر رہے ہو، تو تمہارا انجام بھی وہی، یعنی وہی ایام جو ایام قوم نوح پر آئے تھے ہلاکت والے، جو ایام قوم عاد پر آئے تھے، جو ایام قوم سمود پر آئے تھے، جو قوم مدین پر آئے تھے، جو قوم لوط پر تھے، جو آل فرعون پر آئے تھے، وہ ہلاکت والے ایام رہ گئے ہیں. اچھا آگے کیا ہے؟ کل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. رب اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ پھر انہیں کیا انہیں فانتظروا، پس کیا ہے؟ تم تو انتظار کر ہی رہے ہو. یعنی رسول آتا ہے، آ کر سب کچھ کھول کر واضح کر دیتا ہے، علامات و اشراط و ساتھ سب کچھ کھول کر واضح کر دیتا ہے، اور قوم نہیں مانتی، لوگ نہیں مانتے، کفر و کذب. وہ سٹل انتظار میں رہتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں ہم نہیں مانیں گے، ابھی سب کا سب آنا ہے. وہ سٹل انتظار میں ہی ہیں. جب رسول آیا اس نے اپنی دعوت دے لی، حق کھول کر واضح کر دیا، اور اس قوم نے کفر و کذب کر دیا. تو اس کے بعد رسول کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. رسول کہہ رہا ہے کہ میرے ذمہ کیا تھا؟ میری ذمہ داری کیا تھی؟ میرے ذمہ یہ تھا کہ میں اس پیغام کو کھول کر پہنچا دوں، اور بس. تو پیغام میں کھول کر پہنچا چکا. حق ہر لحاظ سے جو امانت جو میرے رب نے مجھے دی تھی، جو بینات میرے رب نے دی تھی، آیات بینات، وہ تو میں کھول کر پہنچا چکا. اب جب جو ذمہ داری میرے اوپر تھی وہ میں پوری کر چکا تھا. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ تم لوگ نہیں مانے، تم کفر کر رہے ہو، تم سٹل انتظار میں ہو. تو ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، تم تو انتظار کر ہی رہے ہو نا. ابھی جناب علامات و اشراط الساعۃ آئیں گی، ابھی کچھ بھی نہیں آیا. ابھی تو دنیا میں اسلام نے غالب ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے. تم تو انتظار کر ہی رہے ہو نا. تو اب پھر ایسا کرتے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہو جاتا ہوں. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. دیکھتے ہیں کیا آتا ہے، دیکھتے ہیں کس کا انتظار سچا ثابت ہوتا ہے. آیا کہ ان میں سے کچھ آتا ہے جن کا تم انتظار کر رہے ہو، یا پھر صرف اور صرف وہ آتا ہے جس کا انتظار میں کر رہا ہوں. تم انتظار کس کا کر رہے ہو؟ تم انتظار کر رہے ہو علامات و اشراط الساعۃ کا. تم کہہ رہے ہو ابھی کچھ بھی نہیں آیا، ابھی سب کا سب آنا ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں سب کا سب آ چکا. یہاں تک کہ جس رسول کا تم انتظار کر رہے تھے وہ بھی آ چکا، جو کہ تمہارے سامنے موجود ہے. اور اب کیا رہ گیا ہے؟ اب وہ ہلاکت والے ایام جو رسول بطور قوم، جب مجموعی طور پر قوم جب رسول کا کفر و کذب کرتی ہے، جب رسول کو بھیجتا ہے قوم کی طرف متنبہ کرنے کے لیے، جب قوم اس رسول کا کفر و کذب کر دیتی ہے تو بدلے میں اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. ہلاکت والے ایام آتے ہیں. میں اب ان ایام کا انتظار کر رہا ہوں. دیکھتے ہیں کون سچا ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی.